بسم اللہ الرحمن الرحیم ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، رواہ الترمذی۔ جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اس کو نقل کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے لیے ایک وقت ایسا آئے گا کہ صبر اور استقامت کے ساتھ دین پر رہنے والا، صبر و استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہنے والا بندہ اس وقت اس آدمی کے مانند ہوگا جو ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ تھام لے۔ حدیث کا مطلب ظاہر ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا ہر چہار جانب فحاشی کا عالم ہوگا، فسق و فجور ہوگا، ہر جانب جدھر نظر دوڑائیں گے گناہ ہی گناہ نظر آئیں گے، اللہ کو بھول جائیں گے، اور وہ ماحول فضا پر غالب آ جائے گا۔ خدا اور رسول کے احکامات کے ساتھ وابستہ رہنا اور اس سے جڑے رہنا، حرام سے بچ کر رہنا یہ مشکل ہو جائے گا۔ ایسے حالات میں شریعت پر جمے رہنا، شرعی احکامات پر قائم رہنا ایسا ہے جیسے جلتا ہوا چراغ آپ ہاتھ میں لے لیں۔ اس حالات میں، اور یہ روایت بالکل حرف بحرف آج کے ماحول پر صادقہ رہی، یعنی فتنوں کی نئی نئی صورتیں، فحاشی کی نئی نئی شکلیں آپ کے سامنے آئیں گی، آ رہی ہیں۔ ابھی آپ نے پرسوں ترسوں تھا سوشل میڈیا پر سہارنپور کا واقعہ، حیرت ہوئی کہ ایک لڑکی، ایک عورت، یہ کھاتا کھیڑی کی طرف کی، 5 بچوں کی ماں، اس نے کیا کیا؟ نکاح کیا۔ کس سے؟ ایک غیر مسلم عورت سے، مرد سے نہیں، عورت سے، باقاعدہ انٹرویو دے رہی۔ یعنی فحاشی اتنے عروج پر ہے کہ جنسی تعلقات عورتیں آپس میں قائم کر رہی ہیں، مرد کے ساتھ تو ہے ہی، عورت عورت کے ساتھ اپنی تسکین کا باعث اس کو سمجھ رہی ہے۔ تو فحاشی اتنے عروج پر جا چکی ہے۔ ایسے فحاشی کے ماحول میں اور ایسے فسق و فجور کے ماحول میں دین پر قائم رہنا ایسا ہی ہے جیسے ہاتھ میں چراغ، ہاتھ میں انگارہ لے لینا۔ ظاہر بات ہے کہ آدمی اگر جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں لے لے گا تکلیف ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی۔ تو ان مشکلات میں، جس مشکلات سے آپ کو آج سابقہ ہے، اپنے دین پر قائم رہنا انگارہ ہاتھ میں لینے کی طرح ہے، لیکن ہمیں اس سے ہٹنا نہیں ہے۔ حالات کیسے ہی آ جائیں، کیسی ہی مشکلات آئیں، کیسے ہی فسق و فجور میں عروج ہو، ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ ہمیں اس سے دور رہنا ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ جان چلی جائے یہ تو جائے گی، یہ جان جائے گی، باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے دین پر قائم رہتے ہوئے یہ جان چلی جائے، ایسی ہزاروں جانیں قربان۔ اس لیے اپنے دین کا سودا حالات سے گھبرا کر مت کر لینا، حالات سے فسق و فجور اور فحاشی
سے جو ہے وابستہ مت ہو جانا، بلکہ ہمیں ان تمام چیزوں سے دور رہنا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک فی زمان من ترک فیہ عشر ما امر ہلک ثم یاتی زمان من عمل فیہ بعشر ما امر نجا۔ یہ روایت بھی ترمذی کے اندر ہے۔ اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت ایسے زمانے میں ہو، تم اس وقت ایسے زمانے میں ہو کہ جو کوئی اس زمانے میں احکام الہی کے بڑے حصے پر عمل کرے، صرف 10ویں حصے پر عمل ترک کر دے تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور بعد میں ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جو کوئی اس زمانے میں احکام الہی کے صرف 10ویں حصے پر عمل کر لے گا وہ نجات کا مستحق ہوگا۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی صحبت، براہ راست تعلیم و تربیت، معجزات اور خوارق کا مشاہدہ، ایسا ماحول بنا ہوا ہے گویا کہ ایک دینی ماحول ہے، ہر جانب نورانی ماحول بنا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود ہے، تعلیم و تربیت بھی ہے، معجزات اور خوارق کا مشاہدہ، اس کے نتیجے میں ایسا ماحول بن گیا کہ احکام الہی ذوق اور شوق سے تعمیل کرنا نہ صرف آسان بلکہ مرغوب۔ بھئی آپ کی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود ہے، آپ کی موجودگی میں جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے تو احکامات پر عمل کرنا آسان، کوئی مشکل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سما بنا دیا تھا، صحابہ کو ایسا ڈھال دیا تھا کہ ان کے لیے شریعت پر عمل کرنا بہت آسان ہو گیا تھا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری ان کی طبیعت ثانیہ بن گئی تھی۔ اس نورانی ماحول کی وجہ سے آپ کا وجود، رحمتوں کا نزول، ظاہر بات ہے کہ آقا کی موجودگی میں اگر شریعت پر عمل نہ ہو تو کب ہوگا؟ تو وہاں تو ماحول بنا ہوا ہے۔ تو اس وقت کی بات آقا فرما رہے ہیں کہ اس دور میں، یعنی جس دور میں آقا موجود ہے، اگر دین کے 10ویں حصے کو چھوڑ دے، 9 حصے پر عمل کر رہا ہے، ایک حصہ چھوڑ دے تو وہ کیا فرمایا آپ نے؟ وہ ہلاک ہو جائے گا، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اور جس دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں اس وقت، کیا فرمایا آقا نے؟ ثم یاتی زمان من عمل فیہ بعشر ما امر نجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد آج کافی بعد ہو گیا آپ کے زمانے سے۔ اس زمانے کو آج کے دور میں اگر کوئی دین کے 10ویں حصے پر عمل کر لے نجات پا جائے گا۔ کتنا بڑا فرق آیا ہے۔ اس وقت 10ویں حصے کو چھوڑ دے تو ہلاک، آج 10ویں حصے پر عمل کر لے تو کامیاب ہے، اسے نجات مل جائے گی۔ کیوں؟ کہ جو فتنے اس وقت ہے وہ اس وقت نہیں تھے۔ آدمی ہر دن صبح کرتا ہے ایک نئے فتنے سے سابقہ پڑتا ہے، ہر دن صبح کرتا ہے ایک نئے فتنے سے سابقہ پڑتا ہے۔ ایمان کو ایسے ماحول میں بچانا، ایمان کو ایسے ماحول میں بچا لینا، یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی کرامت ہے اس شخص کی جو دین پر قائم رہے ایسے ماحول میں، اور ایسے ماحول میں اپنے آپ کو بچاتا ہوا چلنا اور دین پر قائم رہنا، یہ صرف اور صرف اللہ کی مدد اور اس کے فضل سے ہی ہو سکتا ہے، ورنہ انسان کا کمال نہیں ہے، اللہ ہی نے بچا۔ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، پیچھے رہ گئے تھے، تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ لوگ ہمارے ایمان کے لالچی ہو گئے تھے، ہمیں لالچ کی نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ ایمان کو چھوڑ دے اور ہمارے دین کو اختیار کر لے۔ ہمارے سامنے پیشکش بھی کی گئی، مال دیا جائے گا، آ جاؤ، تمہیں تمہارے محمد نے چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن
وہ صحابہ کرام تھے، کہا نہیں، دین سے ہٹنے والے نہیں ہیں، دین سے ہٹنے والے نہیں ہیں، کچھ بھی ہو جائے دین پر ہم قائم رہیں گے۔ آج ہمیں ذرا سا لالچ دے دیا جائے بھاگے چلے جاتے ہے، نہیں ہے؟ ذرا سا لالچ دے دیا جائے بھاگے چلے جاتے ہیں۔ عام نہیں، پڑھا لکھا جا رہا، انہی کے گن گا رہا ہے۔ کیا ہوا؟ چند ٹکے مل گئے، پیسے مل گئے، لیکن یاد رکھو جو اس قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں وہ کسی کے نہیں ہوا کرتے، وہ نہ اپنے ہیں، انہیں جہاں سے مفاد نظر آتا ہے وہ اسی طرف دوڑ نکلتے ہیں، اور پھر اس کا انجام بہت برا ہوا کرتا ہے۔ میر و جعفر انگریزوں کے دلال بن گئے تھے، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی شہادت ہوئی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان کی شہادت تو ہوئی، لیکن ان کا انجام بھی برا ہوا کہ جو اپنوں کا نہ ہوا ہمارا کیسے ہو سکتا ہے، جو اپنوں کا نہ ہوا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے، گولی سے مار دیا گیا تھا۔ تو اس لیے دوستو یہ بڑا پرفتن زمانہ ہے جس سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے ہم شریعت پر قائم کریں۔ دیکھو آج ہر ایک کی زبان پر ہے، کوئی ہمارا قائد نہیں، کوئی ہمیں گائیڈ کرنے والا نہیں، ہر ایک کہتا ہے۔ ارے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسے ماحول میں کیا ہیں۔ ابھی وہ دور نہیں آیا ہے جو مکہ کی زندگی میں صحابہ پر گزرا ہے، بیچ سے چیر دیا گیا ہے، تپتی ہوئی ریتوں پر لٹا دیا گیا ہے، انگاروں پر لٹا دیا گیا کہ کمر سے چربی پگھل کر اس جو چربی پگھلی ہے اس سے وہ آگ بجھ رہی ہے۔ وہ دور نہیں ہے ابھی، لیکن ان صحابہ پر قربان جائیے کہ انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ ان تمام مصائب کو برداشت کیا، جھیلا، دین پر قائم رہے، دین پر قائم رہے، دین سے ذرہ برابر نہیں ہٹے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان میں ایسی رچ بس گئی تھی کہ وہ اس کو چھوڑنے والے نہیں تھے۔ ہمارے اندر دینی پختگی ہے کہاں ہے دینی پختگی؟ ذرا سا کوئی لالچ دے دے دوڑے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ حکومتیں بھی پیش کی جا رہی ہیں، مال و دولت کے انبار ان کے سامنے لگائے جا رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو دین پر ایسا مستقیم کر دیا تھا کہ ان کو دنیا کی حکومت ہے اور ان کو مال و دولت کے ڈھیر متزلزل نہ کر سکے، وہ قائم رہے۔ اسی کی ضرورت ہے۔ جو مصائب آ رہے ہیں آئیں گے، اس سے بھی بڑھ کر آئیں گے، سب چلے جائیں گے۔ دین پر مستقیم ہو جاؤ، شریعت کے احکام پر مستقیم ہو جاؤ، اپنے معاملات کو سدھار لو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ ہمارے حالات ہی ٹھیک نہیں، معاملات ہی ٹھیک نہیں، ہماری معیشت ٹھیک نہیں، ہماری معاشرت ٹھیک نہیں، پھر کیا شکایت کرتے ہو؟ اپنے آپ کو تو ٹھیک کرو۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور چاہتی ہے کہ پورا عالم سدھر جائے، کیسے سدھرے گا؟ پہلے اپنے آپ کو سدھارو۔ تو بہرحال دوسری روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نقل کر رہا ہے اس میں فرمایا جا رہا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اس وقت اگر دین کے 10ویں حصے کو چھوڑ دے تو ہلاک ہو جائے، اور آج دین کے 10ویں حصے پر عمل کر لے تو وہ کامیاب ہو جائے، وہ نجات پا لے۔ دیکھو یہاں حدیث شریف کے اندر عشر کا لفظ آیا ہے، لیکن محدثین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد 10واں حصہ نہیں بلکہ کثرت مراد ہے۔ کثرت اور قلت، یعنی اس زمانے میں اگر قلیل کو چھوڑ دے تو ہلاک، اس زمانے میں قلیل پر عمل کر لے، کثیر کو چھوڑ دے تو ہلاک، وہ نجات پا جائے گا۔ یہ تبدل، وہ ایمان کی وہ قوت، وہ حرارت، وہ ہم میں نہیں، ان میں تھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں۔ اسی لیے تو کہا جا رہا ہے کہ وہ 10واں حصہ چھوڑ دیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بہرحال حالات آئیں گے، صبر آزما حالات چل رہے ہیں اور آئیں گے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایسے حالات میں
اپنے دین پر قائم رہنا ہے، بس ہمیں اپنے دین پر قائم رہنا ہے، بجائے تبصروں اور تذکروں کے، بجائے اس کے کہ ہم صبح سے شام تک اخبار کو پڑھتے اور چاٹتے رہیں، میڈیا کی گپ شپ سنتے رہیں، اس کی بجائے آپ اپنے اوقات کو اللہ کی طرف متوجہ کر دو، اللہ کے احکامات کی اتباع میں لگا دو، پھر دیکھو کیسا نکھار آئے گا، ماحول کیسا بنے گا۔ اس پر آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہو جائے، ہم نہ بدلیں، بدلنا پڑے گا، نہیں بدلو گے زبردستی بدل دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ صبر آزما جو حالات ہیں ہمارے ایمان کی حرارت کو دیکھا جا رہا ہے کہ آج ہمارے دل و دماغ میں ایمانی حرارت کس درجے تک ہے، اس ایمانی حرارت کا ٹمپریچر آپ کا کتنا ہے، آزمائش ہے۔ اس آزمائش کے وقت میں ہمیں کامیابی اسی کو ملے گی جو قائم رہے گا، جو دین پر قائم رہے گا اسی کو کامیابی ملے گی، اور جو دین پر قائم نہ رہا، ابھی تو اور حالات آئیں گے، ابھی تو کچھ بھی نہیں، جن حالات سے سابقہ ہے تو کچھ بھی نہیں، ابھی جو اور حالات آئیں گے آپ دیکھیے گا وہ بڑے صبر آزما حالات ہوں گے۔ ابھی تو آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اذان بھی ہو رہی ہے، تعلیمات بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ آپ کو مل رہا ہے، عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے گا، وہ حالات آنے ہیں۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں، اور آپ کی پیشین گوئیاں حرف بحرف صحیح ہے۔ اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جو روایت میں نے پڑھی ہے، آپ اس کا انطباق کر لیجئے، دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بات ارشاد فرمائی، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ ہر طرف فحاشی ہے، ہر طرف عریانی ہے، سود کا عروج ہے، زنا کا عروج ہے، جہاں چلے جائیے زنا کے اڈے کھل چکے ہیں۔ پہلے تو کہیں کہیں ہوتے تھے، کہیں دور بڑے شہروں میں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں، دیہاتوں میں کھل چکے، عرب تو کھولنے کی بھی ضرورت نہیں، اس موبائل نے سب کو آسان کر دیا۔ زناکاری عام ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ غیر سے کیا شکوہ ہمیں تو شکوہ اور گلہ اپنوں سے۔ جوا کھلے عام کھیلا جا رہا ہے، سٹا کھلے عام لگایا جا رہا ہے، سودی اسکیموں کو ہمارے مرد نہیں عورتیں بھی اختیار کر رہی ہیں، کمیٹیوں کی مختلف شکلیں پیدا کی جا رہی ہیں، کمیٹیاں ڈالی جا رہی ہیں، ایسی کمیٹیاں جو شریعت کے خلاف، بولی والی کمیٹی چل رہی ہے، عروج پر ہے، سود پر پیسے لیے اور دلوائے جا رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں جب ہم فحاشی میں مبتلا ہوں گے، ہم کبائر میں مبتلا ہوں گے، شراب عام ہو جائے گی، اسمیک عام ہو جائے گی، نشہ عام ہو جائے گا، ہمارا چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی اسی میں مبتلا ہوگا، بڑے تو ہوں گے ہی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی حالات آئیں گے۔ آپ جا کے دیکھ لیجیے، آپ ذرا سا چلے جائیے کھیتا کھاتے گڑی کی طرف، اور وہاں کو جاؤ، آپ یہی اندر چلے جاؤ، تھوڑے سے اندر کو، شراب کے پوچھ آپ کو ملیں گے، صبح کو جا کر دیکھ لینا، نالیوں میں پڑو ملیں گے، مسلم محلوں کے اندر 12 سال کا بچہ، 13 سال کا بچہ، 15 سال کا بچہ اس میں استعمال کر رہا ہے، حقہ چل رہا، خوب فلائیور، الگ الگ فلائیور کے حقے چل رہے ہیں، پارٹیاں چل رہی ہیں، تم انہی میں مست رہو، تمہیں مست کر دیا گیا، اور تمہیں اس طرح تمہیں دین سے دور کر دیا گیا۔ لیکن مسلمان نہیں سمجھ رہا ابھی بھی، اتنے حالات آنے کے باوجود یہ غفلت میں سویا ہوا، یہ پڑا ہوا ہے، جس پہ گزرنے دو، ہمیں کچھ مطلب نہیں، ہم ٹھیک ہے، ہم سیف ہیں، تم بھی سیف نہیں ہو۔ ہاں، یہ دماغ سے نکال دو۔ تو جب ہم اپنے آپ کو درست نہ کریں گے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، آپ کو حیرت ہوگی، 13 سال کے بچے زنا میں مبتلا، زنا کاری کر رہے ہیں، 12 سال کی بچیاں زنا کاری کر رہی ہیں۔ جب ابھی سے وہ کریں گے اس عمر میں، آگے کیا ہوگا اندازہ لگا لیجیے آپ کو بھی۔ ماحول بہت بگڑ چکا ہے، معاشرہ بہت بگڑ چکا ہے، ہمیں بجائے اپنی قوت کو دوسری جانب صرف کرنے کی، ہم اپنے بچوں کو سدھارنے میں، اپنے معاشرے کو سدھارنے میں لگائیں،
ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے سخت حالات آئیں اور لوگ پھر دین پر باقی نہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرما۔ اس لیے دوستو ہر ایک کو فکر کرنی چاہیے، اپنی بھی فکر کرے، اپنے بچوں کی فکر کرے، اپنی نسلوں کی فکر کرے۔ اگر آپ نے بے توجہ کہی، اگر آپ نے اس وقت بے توجہ ہی کر لی تو یہ آنے والی نسل پتہ نہیں دین پر باقی رہے کہ نہ رہے، اس لیے کہ آپ نے ان کو کوئی تعلیم نہ دی، آپ نے ان کو تربیت نہ دی، اور اس فتنے کے ماحول سے ان کو بچایا آپ نے نہیں، اور وہ اس فتنے کا شکار ہو گئے تو پھر آپ بچانے والی نہیں، پھر آپ کی نسلیں خراب ہو جائیں گی۔ اس لیے ان فتنوں کے زمانے میں اپنے آپ کو سنبھالو، دین پر آ جاؤ، دین پر قائم رہو، نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے، جتنے بھی اعمال شریعت کے ہیں ان پر پختگی کے ساتھ عمل پیرا ہو جانا چاہیے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو یہ حالات چھٹ جائیں، خوشگوار حالات آ جائیں، خوشگوار ماحول بن جائے، ماحول اسی سے بنے گا۔ تم اپنے آپ کو شریعت کے مطابق بنا لو، اللہ خود بخود بنا لے گا۔ جب اللہ ہم سے راضی ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی جب ہم سے راضی ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ ہمارے ماحول کو پلٹ دے گا، چونکہ اللہ کے ذات تو مقلب القلوب ہے، قلب جدھر چاہے پلٹ سکتا ہے، یہ اسی کے اختیار و قبضے میں ہے۔ تو اپنے آپ کو بدلو۔ حالات اگر تم نے اپنے حالات کو نہیں بدلا اور تم شریعت کی ڈگر پر نہ آئے اور سنت کی اتباع پر نہ آئے تو پھر یاد رکھو جو کچھ ہو رہا اس سے بڑھ کر ہوگا۔ دشمن تو طاق میں ہے، آپ کی دشمن طاق میں ہے، ہم ہی خود جا کے پیشکش کر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ تو انتظار میں آئے تو پھر اچک لیا جائے، اس کے ایمان کو اچک لیا جائے۔ تو اس لیے دوستو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت استقامت کی ضرورت ہے کہ آدمی ان فتنوں سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو دین پر چلا لے، اپنے آپ کو دین پر باقی رکھے۔ ماحول ایسا بنا دیا گیا، معاشرہ ایسا بنا دیا گیا، اور اسباب فحاشی اور عریانیت کے ایسے مہیا کر دیے گئے ہیں کہ یقین جانیے کہ بچنا مشکل ہے، اللہ ہی بچاتا ہے، اللہ ہی بچا لے تو بچا لے ورنہ نہیں۔ ایسا ماحول بنا دیا گیا، گھر سے باہر قدم نکلو تو آپ کو فحاشی کے مناظر نظر آئیں گے، عریانیت کے مناظر آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ دیندار گھرانہ کہلانے والے ڈانس ناچ یہ سب کچھ ہو رہا، کہتے ہیں ہم دیندار ہیں، یہ دینداری کا لہو و لعب میں جب تم مبتلا ہوگے، جوا تمہارے ہاں عام ہو جائے گا، سٹا جب تمہارے عام ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کا عذاب مختلف شکلوں میں آیا کرتا ہے، اس شکل میں بھی آتا ہے جو چل رہا ہے۔ تو اس لیے بے خبر نہ رہو، باخبر رہو، عمل کرتے رہو، سنتوں کو زندہ کرتے رہو گے کامیاب رہو گے، نہیں کرو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر فرما ہی رہے۔ تو اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ امن ہو جائے، یہ چاہتے ہو کہ میں اور میری نسلیں دین پر قائم رہیں اور محفوظ رہیں، تو خود بھی دین کے پابند بنو، بچوں کو بھی دین کا پابند بناؤ، پھر تمہاری نسل جو ہے صحیح ڈگر پر رہے گی، ورنہ ہلاک اور تباہ اور برباد کر دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جن فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں، اے اللہ ان فتنوں کے دور میں اس ایمان پر قائم رہنا ہاتھ میں چنگاری لینے کی طرح ہے۔ اے اللہ تو ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ دینی ماحول کے مخالف جو ماحول ہے اس سے ہمارے بچوں کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین پر قائم رکھ، ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، اے اللہ ان سازشوں کو ناکام فرما، ان سازشوں کو انہی پر الٹ دے۔ اے اللہ ہم میں آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما۔ اے اللہ اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، نہ اتفاقیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری صفوں میں جو منافقین ہیں خدا بند قدوس ان کو ہلاک اور تباہ و برباد فرما دے۔ اے اللہ یا تو ان کی اصلاح فرما دے، اگر وہ اصلاح نہ کر پائے تو انہیں ہلاک فرما دیجیے۔ اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس وقت مسلمان بڑی بے کسی کے عالم میں ہے،
رب کریم ہر چہر جانب ظلم ہی ظلم ہے۔ یقیناً اس میں ہماری کوتاہی ہے کہ ہم سنت و شریعت کے پابند مکمل نہیں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں صبح سے شام تک۔ اے اللہ نہ معلوم ہم کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں، لیکن اے اللہ جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ کوئی ہمارا نہیں سوائے آپ کے، صرف آپ ہی کی ذات ہے اور آپ ہی پر ہمارا اعتماد اور یقین اور بھروسہ ہے۔ رب کریم ہماری مدد فرما، مدد فرما، کوئی نہیں، اے اللہ صرف آپ ہی کی ذات ہے۔ رب کریم ہماری کفالت فرما، غیب سے اعانت فرما۔ ہمیں تو ہر جگہ اے اللہ مارا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے۔ خدا بند قدوس طرح طرح کی پابندیاں جگہ جگہ لگائی جا رہی ہیں۔ رب کریم تو ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، گناہوں سے بچنے والا بنا دے، گناہوں کی نفرتیں ہمارے قلوب میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم سے خیر جاری ہو ایسا بنا دے، خیر صلاح اور فلاح ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں صلاح اور فلاح سے نواز دے۔ رب کریمی ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ قائد کی حفاظت فرما، اعمال کی حفاظت فرما۔ کوئی نہیں سوائے آپ کے۔ اے اللہ کون ہے ہمارا؟ کوئی نہیں ہے۔ جس کا جی چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے مار ڈالتا ہے۔ اے اللہ حفاظت فرما، آپ ہی ہمارے محافظ ہیں، آپ ہی ہمارے نگراں ہیں۔ میرے رب کوئی نہیں آپ کے علاوہ، کوئی نہیں آپ کے علاوہ۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو ہاسپٹلوں میں داخل ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ جو بے نکاحی بیٹھے ہوئے ہیں بچے اور بچیاں ان کے غیب سے بہتر رشتے عطا فرما۔ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ایک صالح معاشرہ بنا دے، اے اللہ نیک اور صالح معاشرہ بنا دے، قرآن کے مطابق چلنے والا بنا دے، احادیث شریفہ کے مطابق چلنے والا بنا دے۔ رب کریم یقیناً ہم سے بہت گناہ سرزد ہوتے ہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں تیری نافرمانی نہ ہوتی، لیکن اے اللہ آپ تو بڑے کریم بڑے رحیم ہیں، ان کوتاہیوں کے باوجود ہم پر رحمتوں کی بارش فرماتے رہتے ہیں۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچا لے، ہمیں ذلیل خوار نہ فرما، ہمیں ذلیل خوار نہ فرما۔ اے اللہ ہم تیرے دین کے ماننے والے جیسے بھی ہیں رب کریم ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں ذلیل نہ کیجئے۔ اے اللہ ہمیں ذلت سے بچا لے، اے اللہ ذلت سے بچا لے، سرخ روی عطا فرما، دین پر استقامت نصیب فرما، دین پر عمل کرنے والا بنا، ہر قسم کی برائی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو دلوں میں جائز مقاصد ہیں آپ علیم اور خبیر ہیں، اے اللہ ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ خدا بند قدوس تیرے دربار میں مکرر اور سکرر عرض ہے، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، جائیں تو کدھر جائیں؟ تیری چوکھٹ کے علاوہ کوئی ایسی چوکھٹ نہیں جہاں سے ہماری حاجات پوری ہوتی ہو۔ اے اللہ آپ ہی کا تو در ہے، آپ ہی کا در ہے۔ اے اللہ اگر آپ نے دھتکار دیا تو کس در پر جائیں گے؟ پھر بھی تیرے ہی در پر پڑے رہیں گے۔ اے اللہ ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما لے، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب کریم پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، ہماری نسل نو دین سے دور ہے، شراب اور کباب اور زنا میں مبتلا ہے۔ کتنے بچے اور بچیاں اے اللہ دین کو چھوڑ کر جا چکے، اے اللہ ان کو پھر واپس لوٹا دے، ان کے دلوں میں ایمان کی حرارت پیدا فرما دے۔ رب کریم اس میں بھی ہماری ہی کوتاہی ہے، ہم نے ان کی تربیت دینی ماحول میں رہتے ہوئے نہ کی، ان کو سمجھایا نہیں، ہم نے اس میں کوتاہی کی۔ اے اللہ اس کوتاہی کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ان بچوں اور بچیوں کو اے اللہ واپس بھیج دیجیے، ان کے دل میں